لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ اب ہمیں گفتگو کرنی ہے سعی کے بارے میں کہ سعی کسے کہا جاتا ہے۔ سعی صفا و مروہ کے درمیان کیا جانے والا عمل ہے کہ جو ہر حاجی کے لیے واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگائے، صفا سے نکلے اور مروہ کی طرف پہنچے، اور پھر مروہ کی طرف سے چلے اور صفا تک پہنچے۔ یہ دو پہاڑیاں تھیں جن پہاڑیوں پر جناب حاجرہ نے سعی بجا لائی تھی، اور اسی کی تاز سے ہر حاجی کو کرنی ضروری ہے، اور جو کوئی اس پہاڑی پر پہنچتا ہے تو اسے یاد آتی ہے اس ماں کی۔ تو سعی صفا اور مروہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی یہ دو پہاڑیاں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ طواف اور نماز طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی بجا لائی جاتی ہے۔ یہ سعی 7 مرتبہ تکرار کیا جاتا ہے کہ جب کوہ صفا کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف پر اشتیاق نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، دل کا راز زبان پر آ جاتا ہے، اور صفائے قلب کے ساتھ مروہ کی طرف اترنے لگتا ہے۔ یہ رفت و آمد اس مضطر ماں کی یاد تازہ کرتی ہے، اس مضطر ماں کی یاد دلاتی ہے جو تقریباً 4000 سال پہلے اسی جگہ اپنے پیاسے لخت جگر کے لیے جستجوئے آب میں سرگرداں اس گرم پہاڑی کے درمیان، ان گرم پہاڑیوں کے درمیان میں اپنا سفر جاری رکھا۔ کبھی صفا سے مروہ کی طرف گئیں، کبھی مروہ سے صفا کی طرف آئیں۔ اس وقت اس ماں کے قلب کی کیفیت کیا رہی ہوگی کہ جس کا بچہ پیاس سے بلک رہا ہو اور ماں سبیل آب کے لیے دوڑ رہی ہو، اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر اور کبھی اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج تک وہ چاہ زمزم موجود ہے جو ایک ماں کے اخلاص و توکل کی جیتی جاگتی نشانی ہے۔ نہ صفا پہ پانی نکلا نہ مروہ پہ پانی نکلا۔ اگر پانی کا چشمہ نکلا ہے تو جناب اسماعیل کی ان ایڑیوں کے رگڑنے سے اس جگہ سے نکلا ہے جہاں پر جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ہاتھ میں سعی ہے، عطا کرنے والا پروردگار ہے۔ آج ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم نتیجے پہ غور کرتے ہیں کہ نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ کوئی انسان چھوٹی سی دکان کھولتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان صحیح کر سکتا ہے اور اپنی صحیح کو خالص بنا سکتا ہے، وہ کوشش کر سکتا ہے۔ عطا کرنے والا ذات پروردگار ہے۔ کتنے لوگ اس لیے انقلابات نہیں لائے
کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی سوچ میں اضمحلال پیدا کیا اور اس طرح سے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کام دنیا میں اس لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ جو کام اللہ کا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، بندے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اب پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں تو کیا ہوگا اور ادھر جائیں تو کیا ہوگا، کیا کوئی کام بن سکے گا؟ تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، نہ پانی صفا پہ ملا ہے نہ مروہ پہ ملا ہے، تو پھر 7 چکر کیوں کاٹے اس بی بی نے؟ جناب حاجرہ نے جب یہ دیکھ لیا تھا کہ صفا پہ پانی نہیں ہے تو پھر وہ مروہ کی طرف کیوں دوڑی؟ اور جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ مروہ پہ پانی نہیں ہے تو پھر صفا کی طرف کیوں آئیں؟ اور پھر دوبارہ صفا کی طرف آنے کے بعد پھر مروہ کی طرف کیوں واپس لوٹی؟ اس طرح سے 7 مرتبہ چکر کیوں کاٹے؟ شروع ہوا تھا سفر صفا کی پہاڑیوں سے، ختم ہوا مروہ پہ جا کر، یعنی 7 چکر آپ نے کاٹے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ماں کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک وہ کوشش نہیں کریں گی عطا نہیں ہوگی۔ عطا کے لیے اور اس کا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب تک کہ ہم یہ کوشش نہیں کریں گے اللہ عطا نہیں کرے گا۔ یقیناً صفا پر پانی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دوڑو، تم سعی کرو، تمہارے ہاتھ میں سعی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اسی سعی کے نتیجے میں انسان کو وہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے جو انسان نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سعی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اگر انسان سعی نہ بجا لائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا بھی نہیں کرے گا۔ تو اس پر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں کے اخلاص و توکل نے جب اس طرح کا اقدام کیا تو جب سوز دل سے یا رباہ کی آواز نکلتی ہے تو سخت پہاڑوں کا سینہ چاک ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کے قلب کی حرارت جب زمین تک پہنچتی ہے تو زمین تاب نہیں لاتی اور تڑک جاتی ہے، اور خشک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹنے لگتا ہے۔ جب قلب تر سے اور صمیم دل سے یا رباہ کی آواز نکلے تو چشموں کا ابلنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب جناب مریم درد ذہ سے تڑپ رہی تھی اور غم و غصے میں غلطاں پیچیدہ تھی اور کہہ رہی تھی یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی اور نسیا منسیا ہو جاتی اور یہ دن گویا نہ دیکھتی۔ خشک درخت سے تازہ خرمے گرنے لگے۔ صحیح در حقیقت با ایمان خاتون کے عمل کی تعصی ہے۔ وہ حقیقت میں انہوں نے صحیح کی تھی، اس حقیقی صحیح کی ہم پیروی کرتے ہیں اور گویا اس پر ہم عمل کر کے اس کی تعصی بجا لاتے ہیں تاکہ اس ثواب میں اور اس کیفیت میں ہم شامل ہوں۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عرفات کا۔ ہم تیزی سے ان مراحل سے گزر رہے ہیں، یقیناً اس میں بہت سارے مطالب ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں، اس مختصر سے درس میں ہم ان تمام مطالب کو نہیں سمیٹ سکتے۔ لہٰذا اگر تمام چیزیں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بیان نہ کی جائے، لہٰذا کچھ باتیں ضرور ہم بیان کریں گے۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان حج کی نیت سے داخل ہوتا ہے خانہ کعبہ کے پاس، تو اس کے بعد جب حج کا موسم شروع ہوتا ہے تو حج کا موسم جو شروع ہوتا ہے تو عرفات کا میدان وہ مقام ہے کہ جسے جان حج کہا جاتا ہے، میدان عرفات۔ انشاءاللہ احکام میں ہم ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے کہ احکام کیا ہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ میدان عرفات میں آپ کو کوئی چیز پڑھنا واجب نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دعا واجب نہیں رکھی گئی ہے،
کوئی قسم کی کوئی چیز آپ پر واجب نہیں رکھی گئی ہے، لیکن وقوف فی العرفات کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی عرفات وسیع و عریض میدان کا نام ہے جو تقریباً 24 کلومیٹر شمال مکہ سے دور جبل رحمت میں واقع ہے۔ یہ ایک میدان ہے، چٹیل میدان ہے، وہ مقدس سرزمین ہے۔ عرفات وہ مقدس سرزمین ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضیافت کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اپنے بندوں کی ضیافت و مہمانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے، تو اس میدان میں جمع کیا ہے۔ یہ میدان در حقیقت حشر کے میدان کی یاد دلاتی ہے۔ یہ جان حج ہے جو 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان عرفہ میں جمع ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے حقدار قرار پائیں۔ دیکھیے، عمرہ کرنے والوں پر جو ہیں وہ عرفات کا وقوف واجب نہیں ہے۔ انسان عمرہ بجا لاتا ہے مگر عرفات میں قیام نہیں کرتا، عمرہ بجا لاتا ہے لیکن منا میں قیام نہیں کرتا، وہ مشعر الحرام میں اور رمیہ جمرہ نہیں کرتا۔ عمرہ کرنے والوں پر فرض نہیں ہے کہ وہ رمیہ جمرہ کرے، اور ان کے اوپر یہ واجب نہیں ہے عمرہ کرنے والوں پر کہ وہ وقوف فی المشعر کرے۔ لیکن جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر حاجی پر یہ واجب ہے کہ وہ میدان عرفات میں وقوف کرے، اور یہ وہ میدان ہے جو حشر کے میدان کی یاد تازہ کراتا ہے، جہاں انسان دنیاوی لذتوں سے دور سرب رہنا کفن مانند لباس زیب تن کیے ہوئے کھڑا ہے، بس اپنے پروردگار کی راہ میں اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہے۔ یہاں پر حاجی کو روز نہم ظہر سے لے کر غروب تک قیام کرنا، وقوف فی العرفات 9 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ غروب سے یعنی ظہر سے لے کے غروب تک، زوال سے لے کے غروب تک یہاں وقوف کرنا واجب ہے، اور غروب کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ یہ اہم ترین عبادت جو وقت کے اعتبار سے محدود ہے لیکن مقام و عظمت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ عرفات دعا اور تضرع کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں دعاؤں کی جگہ ہے۔ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں انبیاء جب یہاں سے گزرے تو یہاں پر انہوں نے وقوف کیا۔ یہ وہ خاص مقام ہے، یہ وہ خاص مقام سمجھا جاتا ہے جو وہاں سے گزرنے والے ایک ایک لمحہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہاں گزرنے والا ایک ایک لمحہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم عرفات کی سرزمین پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، میدان عرفات میں، اور یہ 9 ذی الحجہ کے علاوہ کوئی دن اس دن کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ حج جو ہوتا ہے تو گویا وہ وقوف فی العرفات کا نام کہلاتا ہے۔ جان حج یہی ہے، اسی کے لیے اتنی تیاریاں ہوتی ہیں، وقت کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ یعنی پہلے تو مقدمہ ہے کہ انسان میدان عرفات تک پہنچنے کے لیے پہلے عمرہ بجا لاتا ہے، اس کے بعد میں حج کا انتظار کرتا ہے، اور جب حج کا وقت شروع ہوتا ہے تو پھر مکے کو چھوڑتا ہے 8 ذی الحجہ کو، اور کچھ لوگ رات گزارنے کے لیے منا کی طرف جاتے ہیں اور پھر منا سے عرفات کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اصل میں وقوف فی العرفات واجب ہے، منا کا قیام جو ہے 8 ذی الحجہ کی رات میں واجب نہیں ہے، وہ بعد میں وقوف فی المنا بعد کا مرحلہ ہے۔ لیکن پہلے بھی لوگ عرفہ کی طرف منا کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لیکن یہ بات انشاءاللہ احکام میں بیان کی جائے گی، اور جو ہے مختصر احکام انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ لیکن آج ہمیں وہ اسرار بیان کرنا ہے جو میدان عرفات کے، بس چند جملے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں کی بہترین عبادت کیا ہے، اور وہ بہترین عبادت ہے تفکر۔ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ عبادت جو ساری عبادتوں پہ فوقیت رکھتی ہے، التفکر ساعة افضل من عبادت
70 सना, यानी 1 घंटे की सोच या 1 लम्हे की सोच 70 साल की इबादत पर भारी है। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि लम्हों में इंसान सदियों का सफर कर ले, और थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर इंसान गौर करे तो वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, उसकी माहियत बदल सकती है सोच के जरिए से, फिक्र के जरिए से। अगर वो सोच ले कि मैं अब से ये काम नहीं करूंगा, तो फिर वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है अपने इन फैसलों के जरिए से जो सिर्फ लम्हों में तय होते हैं। तो लिहाजा ये लम्हे बहुत कीमती हैं। इंसान इस मैदान से गोया सबक हासिल करे कि जो सहराए महशर की याद दिलाता है। जिस तरह से महशर के मैदान में कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा, हम मरने के बाद ही देख सकते हैं मैदान महशर, लेकिन हाजी इसी दुनिया में मैदान महशर को देख सकता है कि जब कफन मानिंद लिबास पहने हुए सारे मैदान में फैले हुए लोग, नफसी नफसी का आलम आप देख सकते हैं वकूफ फिल अरफात के मौके पर। इस जलते हुए सहरा में, इस बेआबो गियाह जमीन पर लाखों अफराद दावत हक पर लब्बैक कहने के लिए खड़े हुए हैं। सबके सबकी जबान पर यही, गोया उनका वजूद लब्बैक की आवाज बुलंद कर रहा है, उनका वजूद कह रहा है कि परवरदिगार हम हाजिर हो गए थे। वकूफ अरफात बड़ा हसास मौका है। ये वही मकाम है जहां आदम अबुल बशर ने तवक्कुफ किया था, वकूफ किया था और अपनी कोताही का एतराफ किया था। कहते हैं कि इस मकाम को अरफात इसलिए कहा जाता है कि जनाब इब्राहिम खलील जो शेखुल अनबिया है, उन्होंने यहाँ दरगाह रब्बुल इज्जत में दुआ और तजर्रो जारी की थी, और यहीं पर अनबिया और मुरसलीन खाक बंदगी पर बैठे हैं। और इसी मकाम पर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार बंदगी की। इसी मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यौम अरफा, वकूफ अरफे के मौके पर दुआ पढ़ी थी, जो मारूफ तरीन दुआ है। दुआए अरफाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर शहर में पढ़ी जाती है इसी वजह से कि इमाम हुसैन ने मैदान अरफा में, और लोग उस दिन जो हज पर नहीं जाते हैं वो करबला तशरीफ ले जाते हैं और वहाँ पहुँचकर वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये दुआए अरफा पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा भी बहुत मशहूर है, जो सहीफ़े कामिल सज्जादिया में लिखी हुई है कि इस जलते हुए सहरा में सर बरहना, पा बरहना, बहते हुए अश्कों और नम आंखों के साथ आंसुओं का मैं बरस रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान अरफा में दुआ का आगाज फरमाया और अरफा का सूरज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आंसुओं के साथ गुरूब हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।